اور سجانے کے بعد میں جب صبح ہوگی لوگ پوچھیں گے لوگ تم تو بریلی کے تاجدار کا دامن پکڑے ہو، شک تو ان کو بھی تھا نبی کی شفاعت پر شک تھا، اس لیے انہوں نے کہا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور اگر ان کی رسائی ہے وہ جب تو بنائی ہے۔ احمد رضا کو تو خود شک تھا اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت بخشوائیں گے، اور وہ یہ کہتے تھے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت تو قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت تو قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تم تو دعوے کرتے رہو گے احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، احمد رضا نے یہ کیا کہہ دیا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گویا احمد رضا جانتے تھے کل میرے غلاموں پر اعتراض ہو جائے گا، احمد رضا نے کہا میں اعتراض کاری اپنے غلاموں پر ہونے نہیں دوں گا، قلم اٹھایا اور تحریر کر دیا احمد رضا، اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑنے کے بعد میں کہا احمد رضا یہ تم نے کیا لکھ دیا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور یہ لکھو اب یہ بھی کہہ دو مجمع میں یہ شک کیا تھا، اللہ رضا اللہ، اور صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ کوئی نعرہ لگاؤ یار، کھڑے ہو کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبھی اتنا مسکرا رہے ہو، بڑی حیرت کی بات ہے ماشاء اللہ، یہ نبی کا صدقہ ہے، ورنہ شادی کے بعد لوگ کہاں مسکراتے ہیں، سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اب گھر پہ جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میرے ساتھ بولے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور پھر کہتے سبنا صفا محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، پھر کہتے مدنہ میں یہ شک کیا تھا، ارے واللہ رضا اللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، پھر بولے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، کیا کہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کروائی۔ پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام سنی جنتی زندہ دل مسلمان بھائیوں اور بہنوں پوری توجہ چاہتا ہوں آپ سے، نبی کی ایک حدیث آج میرا موضوع رہے گا۔ نبی نے فرمایا کیا فرمایا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے، ہر باپ اور ماں، پہلے تو 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی نا ان سے پوچھ لو جا کر کے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، ارے اس ماں سے پوچھے جا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لال عطا نہیں فرمایا، کوئی بیٹی نہیں دی، پوچھو جا کر کے اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو جس کے پاس میں کوئی اولاد نہیں ہے، قسم خدا کی وہ کس کے سامنے جائے، یہاں گھر میں آتی ہے، مائکے میں آتی ہے تو مائکے والے اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جب سسرال میں رہتی ہے تو ساس بہت سارے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ارے اس کا کیا قصور ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، یہ تو سب اللہ کے دست و قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں نوازتا ہے، اس میں کسی عورت کی کوئی خطا نہیں۔ لوگوں اپنی بہو کے ساتھ میں برا کام مت کرو، ان کو برا مت کرو صرف اس لیے کہ اس کو اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ گھر گھر جا کر کے اپنی اولاد کی برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے نے ایسا کر دیا، میری بیٹی نے ایسا کر دیا، میرے بیٹے نے ایسا کر دیا، میری بیٹی نے ایسا کر دیا، یہ جا کر یہ آج کا مسلمان کہتا، لیکن سنو اولاد کی اہمیت اس ماں سے پوچھ لو جا کر کے جس کو اللہ نے کوئی اولاد نہ دی، یار ان کا درد کون کیا سمجھ سکتا ہے، راتوں کو وہ روتی ہے، دن کو وہ روتی ہے، اے مولا ایک اولاد سے مجھے نواز دے، اے مولا ایک لڑکا یا لڑکی سے مجھے نواز دے، یہ دعائیں کرتی ہے، تمہارے پاس ہے تو قدر کر لو، لیکن بات سنتے چلے جاؤ۔ آگے بات یہ کہ ہر ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے، باپ چاہے چھواری ہو یا شرابی ہو یا نشہ کرنے والا ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا بن جائے تاکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تاکہ
انجینئر بنایا جائے، کلکٹر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن توجہ سے پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والے رضوان صاحب توجہ فرمائیں، کانفرنس میں آنے والے ذرا توجہ سے سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا سکھائیں؟ سنو، انجینئر بناتے ہم ہیں، کلکٹر بناتے ہم ہیں، ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، لیکن سنو، جہاں پر دنیا کی ڈاکٹری قدم چھوڑ دیتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی ڈاکٹری شروع ہوتی ہے، جہاں سے دنیا کی کلکٹری دم چھوڑ دیتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی کلکٹری شروع ہوتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتے ہیں، جہاں پر سائنسداں اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا کی سائنس سے پیش ہو جائے، میرے آقا کہیں آپ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، کلکٹر بنانا چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا انجینئر ہو اور آپ کی خدمت کرے، ضروری نہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو اور آپ کی خدمت کرے، ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا کلکٹر ہو آپ کی خدمت کرے، یہ ضروری نہیں۔ اب آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم اپنے بچوں کو ایسی کون سی سب سے پہلی چیز بتائیں جو ہمارا بچہ ہمارا فرمانبردار بن جائے؟ اس میں ماہر نفسیات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، ایک اشارہ، وہاں کا مرتبہ، وہاں کا جود و کرم ہے، صاحب بہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جن کے لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، جو ماہر نفسیات ہیں ان سے پوچھئے گے، دنیا والے سے کیا پوچھیں گے؟ اور ہم سے پوچھتے ہیں جن کا قول یہ ہے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچے کو پہلی چیز کیا سکھائیں؟